السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد زکریا اور آپ دیکھ رہے ہیں انفینائٹ فورلڈ گلوب۔ دوستوں، جیسے جیسے ہم 2025 میں قدم رکھتے ہیں، ٹیکنالوجی کی دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت سے لے کر کوانٹم کمپیوٹنگ تک نئی ایجادات صنعتوں کو بدل رہی ہیں اور ہماری روزمرہ زندگی کو تبدیل کر رہی ہیں۔ آج ہم 2025 کے 5 ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز یعنی جن ٹیکنالوجیز پر کام جاری ہے ان کے بارے میں جانیں گے جو آنے والے وقت کو متعارف کریں گی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، کوانٹم کمپیوٹر۔ 5ویں نمبر پر ہے کوانٹم کمپیوٹر۔ یہ ایک جدید کمپیوٹر ہے جو کوانٹم میکینکس کے اصولوں پر کام کرتا ہے۔ یہ عام روایتی کمپیوٹر کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوتا ہے کیونکہ یہ قوبٹس یعنی کوانٹم بٹس کا استعمال کرتا ہے جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ حالتوں میں رہ سکتے ہیں، جبکہ عام کمپیوٹر بٹس یعنی 0 یا 1 پر کام کرتے ہیں، جبکہ کوانٹم کمپیوٹر میں قوبٹس سپر پوزیشن اور انٹینگلمنٹ جیسے اصولوں کا استعمال کرتے ہیں، جس سے یہ پیچیدہ سوالات کو عام کمپیوٹر کے مقابلے میں بہت تیز رفتار میں حل کر سکتا ہے۔ 9 دسمبر 2024 کو گوگل کوانٹم اے آئی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایک ایسے کوانٹم چپ کو بنا رہے ہیں جس کا نام انہوں نے ویلو رکھا ہے۔ یہ چپ 105 کیوبٹ کا ہے جو ایسے پیچیدہ سوالات کو حل کرنے میں صرف 5 منٹ لگا، جن کو حل کرنے میں آج کی سب سے تیز سپر کمپیوٹر 10 سیپٹیلین لگاتا ہے۔ کوانٹم کمپیوٹرز کا استعمال کرپٹوگرافی، میڈیکل ریسرچ، مصنوعی ذہانت اور موسمیاتی پیشگوئی جیسے شعبوں میں کیا جائے گا، لیکن یہ ابھی ترقی کے مراحل میں ہے۔ نمبر 4، آگمنٹڈ ریئلٹی۔ چوتھے نمبر پر ہے آگمنٹڈ ریئلٹی۔ یہ ویب ڈیزائن اور ریٹیل تجربات کا ایک اہم حصہ بن رہی ہے۔ یہ ورچوئل ریئلٹی سے مختلف ہوتا ہے۔ وی آر میں صرف ورچوئل دنیا ہوتا ہے، جبکہ اے آر میں ورچوئل اور فزیکل دنیا کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ یہ ورچوئل ٹرائی آنز کے فیصلے کو بہتر بنا رہے ہیں اور واپسی کی شرح کو کم کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجیز 2025 میں اجتماعی طور پر جدت کے محاذ پر ہیں جو صنعتوں میں تبدیلی لا رہی ہے اور ساتھ ہی لاگت کی رکاوٹوں، اخلاقی خدشات، ڈیٹا سیکیورٹی کے خطرات جیسے چیلنجوں سے نمٹنے میں مدد دے رہی ہے۔ نمبر 3، برین کمپیوٹر انٹرفیس۔ تیسرے نمبر پر ہے BCI یعنی برین کمپیوٹنگ انٹرفیس۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو انسانی دماغ اور کمپیوٹر کے درمیان براہ راست رابطہ قائم کرتی ہے۔ اس کا مقصد انسانی سوچوں، ارادوں یا دماغی سرگرمیوں کو کمپیوٹر یا دیگر آلات کے ذریعے جوڑنا ہے تاکہ انہیں کنٹرول کیا جا سکے۔ BCI کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1، انویسیو BCI۔ اس میں دماغ میں سرجیکل طریقے سے الیکٹروڈز لگائے جاتے ہیں۔ نان انویسیو BCI۔ اس میں سر پر الیکٹروڈ لگا کر دماغی سرگرمی کو پکڑا جاتا ہے، جیسے الیکٹرو انسیفالوگرافی۔ میڈیکل میں اس کے استعمال سے معذور افراد کو مصنوعی اعضاء لگائے جا سکتے ہیں یا ویل چیئر کنٹرول کرنے میں انہیں مدد مل سکتی ہے۔ دماغ کے ذریعے ہاتھ چلائے بغیر گیمز کھیلنا اور اپنے خیالات کو ٹیکسٹ یا کمانڈ میں تبدیل کرنا، اپنے سوچوں کی مدد سے ایک دوسرے سے باتیں کرنا اور بھی مختلف چیزیں اس کی مدد سے ہو سکتی ہیں۔ اس میں بہت سی مشکلات آ سکتی ہیں۔ دماغی سگنلز کو صحیح طریقے سے پکڑنا اور ان کی تشریح کرنا مشکل ہے۔ انویسیو BCI میں سرجری کے خطرات ہو سکتی ہیں اور لوگوں کی رازداری اور ڈیٹا کا تحفظ بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن حال ہی میں ایلون مسک کی کمپنی نیورل لنک نے ایک بندر پر اس کا کامیاب تجربہ کیا جس میں بندر اپنے خیالات کی مدد سے اسکرین پر گیمز کھیل رہا تھا۔ ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، مستقبل میں اس کے مزید جدید استعمالات سامنے آ سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہیلیم 3 انرجی۔ دوسرے نمبر پر ہے ہیلیم 3۔ یہ ایک نایاب آئسوٹوپ ہے جو چاند پر دریافت ہوا ہے اور ممکنہ طور پر نیوکلیئر فیوژن ری ایکٹرز کے لیے ایندھن فراہم کر سکتا ہے۔ ناسا کے اندازے کے مطابق چاند کی سطح پر 10 لاکھ سے 30 لاکھ ٹن ہیلیم 3 موجود ہے، جو مستقبل میں توانائی کی پیداوار کے لیے ایک اہم وسیلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ آئسوٹوپ اربوں سالوں کے دوران شمسی ہواؤں کے ذریعے چاند کی سطح پر جمع ہوا ہے۔ ہیلیم 3 کو نیوکلیئر فیوژن کے لیے ایک صاف ایندھن سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ یورینیم کی طرح ریڈیو ایکٹیو ویسٹ پیدا نہیں کرتا۔
ایک اندازے کے مطابق صرف 66 گرام ہیلیم 3 پورے نیو یارک شہر کو ایک دن کے لیے توانائی فراہم کر سکتا ہے، جبکہ 25 ٹن ہیلیم 3 پورے امریکہ کے سالانہ توانائی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ حال ہی میں چین کے چینگی 5 مشن نے ایک نیا معدنی مادہ چینگی سائٹ وائی دریافت کیا جو ہیلیم 3 پر مشتمل ہے اور ممکنہ طور پر نیوکلیئر فیوژن میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اس دریافت نے چاند کی دریافت اور وسائل کے حصول میں نئی دلچسپی پیدا کر دی تاکہ مستقبل میں توانائی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ وسکونسن میڈیسن یونیورسٹی میں فیوژن ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹ جیسے ادارے چاند کی مٹی سے ہیلیم 3 نکالنے کے طریقوں پر تحقیق کر رہے ہیں تاکہ آنے والے دہائیوں میں چاند پر مائننگ کو ممکن بنایا جا سکے۔ اگرچہ ہیلیم 3 کے اخراج اور اسے توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے کا عمل ابھی ترقیاتی مراحل میں ہے، لیکن اگر تکنیکی اور لاجسٹک رکاوٹیں دور ہو جائیں تو یہ ایک پائیدار اور تقریباً لامحدود توانائی کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے جو پوری دنیا کو 800 سالوں تک توانائی فراہم کر سکتا ہے۔ نمبر 1، AGI۔ آخر میں آتا ہے AGI یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس۔ یہ ایک ایسی قسم کی مصنوعی ذہانت ہے جو بالکل انسانوں کی طرح سوچتا ہے اور اس کے جذبات بھی ہوتے ہیں، اور یہ کسی بھی ذہنی کام کو سر انجام دے سکتی ہے جو ایک انسان کر سکتا ہے۔ آج کل کے عام AI ماڈلز جیسا کہ چیٹ GPT وغیرہ یہ صرف ایک یا دو مخصوص کام کر سکتے ہیں، انہیں نیرو AI کہا جاتا ہے، لیکن AGI سیکھنے، سوچنے اور مختلف کاموں میں خود کو ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ بھی بغیر کسی پروگرامنگ کے۔ AGI ابھی تک ایک نظریاتی تصور ہے، لیکن اگر اسے حاصل کر لیا گیا تو یہ صنعتوں میں تبدیلی لا سکتا ہے، پیچیدہ فیصلے کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ تخلیقی صلاحیتوں اور جذباتی ذہانت کا بھی مظاہرہ کر سکتی ہے۔ تاہم اس کے متعلق اخلاقی اور وجودی خدشات بھی ہیں، جیسے اس پر کیسے قابو رکھا جائے اور اس کے اور کیا نقصان ہیں۔ گوگل اور اوپن AI جیسی بڑی کمپنیاں اس پر کام کر رہی ہیں۔ AI کے سائنسدان اس کے بارے میں مختلف رائے دیتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 2030 سے 2040 کے درمیان AGI ممکن ہو سکتی ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ AGI کے بننے میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں، یا شاید یہ کبھی ممکن نہ ہو، کیونکہ انسانی ذہانت کو مکمل طور پر سمجھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن فی الحال AI ابھی نیرو AI کے مرحلے میں ہے۔ AGI کے آنے میں ابھی بہت وقت لگ سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے 5 مستقبل میں آنے والے جدید ٹیکنالوجیز جن پر ابھی کام جاری ہے۔ آپ کو کون سا ٹیکنالوجی پسند آیا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔